السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم بات کریں گے بلڈ پریشر چیک کرانے کے دوران کی جانے والی غلطیاں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر، نارمل بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ 120/80 ہوتا ہے، یعنی اوپر والا 120، نیچے والا 80۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کسی فرد کی عمر 50 سال تک ہے تو اس کا نارمل بلڈ پریشر 140/90 ہوگا، اور 50 سے اوپر نارمل بلڈ پریشر 150/90 کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں وہ غلطیاں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر کی ریڈنگ صحیح نہیں آتی۔ نمبر 1، جب پیشنٹ کلینک میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہی وہ فوراً کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر چیک کریں۔ عموماً اس سے ریڈنگ میں بہت فرق پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کلینک میں داخل ہوں تو کم از کم 20 منٹ بیٹھیں، پھر بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے کہ قمیض کے اوپر سے جب ہم بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں تو 10 سے 20 پوائنٹس زیادہ آتا ہے۔ ہمیشہ کف ہٹا کر بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ نمبر 3، سانس لینے کا غلط طریقہ۔ عموماً لوگ جو ہے سانس 1-2 سیکنڈ اگر ہم اندر لیتے ہیں تو اسی طرح جلد باہر کم نکالتے ہیں۔ تو سانس لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 سیکنڈ اندر کھینچیں اور 4 سے 5 سیکنڈ اس کو باہر نکالیں، یعنی کہ سانس کا اندر لینے کا جو وقفہ ہے باہر نکالنے کے وقفے سے کم ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح آپ کا 10 سے 25 پوائنٹ کم آ جائے گا۔ نمبر 4، عموماً لوگ یورین روک لیتے ہیں۔ یورین روکنے سے آپ کا بلڈ پریشر 10 سے 20 پوائنٹس بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی آپ کہیں سے بھی آئیں فوراً بلڈ پریشر چیک نہ کروائیں، بلکہ اگر آپ کو پیشاب کی حاجت ہے تو پہلے آپ اپنے بلیڈر کو خالی کریں، اس کے بعد پھر بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ یورین روکنے سے بلڈ پریشر عموماً زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے سے فری ہو جائیں پھر آپ بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ نمبر 5، غلط طریقے سے بیٹھنا۔ عموماً لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ آئیں بیٹھیں دونوں ٹانگیں برابر کر کے بیٹھیں اور بالکل ریلیکس ہوں، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑیں، سانس کی مشق کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں، پھر بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ نمبر 6، چھٹی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بلڈ پریشر میں فرق پڑتا ہے، یعنی کہ ہم بلڈ پریشر چیک کرانے کے دوران اگر ڈاکٹر یا نرس سے باتیں کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہماری جو ریڈنگ ہے اس میں فرق آئے گا، آپ کا بلڈ پریشر کی ریڈنگ بڑھ جائے گی۔ نمبر 7، اگر آپ کو رات کو نیند اچھی نہیں آئی، کوئی پریشانی تھی، ڈپریشن تھا، تو بھی آپ کا بلڈ پریشر صحیح نہیں آئے گا۔ ایسی حالت میں آپ کوشش کریں کہ بالکل ریلیکس ہو کر اس کے بعد بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ نمبر 8 پہ بات کریں گے چائے یا کافی پینے کے فوراً بعد بلڈ پریشر چیک نہیں کروانا چاہیے، بلکہ اسے آدھا گھنٹہ بعد میں بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے۔ عموماً اس طرح بلڈ پریشر چیک کروانے سے 10 سے 20 پوائنٹس زیادہ آئے گا۔ آپ جب بھی بلڈ پریشر چیک کروائیں اس سے پہلے آپ کم از کم 20-25 منٹ پہلے کوئی چیز نہ لیں۔ نمبر 9 پہ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اے سی کے کمرے میں، باہر بہت گرمی ہے اور آپ ایک دم ایئر کنڈیشن کمرے میں داخل ہوئے ہیں، یا باہر بہت سردی ہے اور آپ گرم کمرے میں داخل ہوئے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا 2 سے 10 پوائنٹس بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ آپ آئیں ریلیکس ہوں روم ٹمپریچر پہ، پھر بلڈ پریشر کو چیک کروائیں۔ اس طرح نمبر 10 پہ ہم بات کریں گے کہ 80% لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر کو یا اسپتال کا ماحول دیکھ کر ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے۔